بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چراغ نبوت پہ روشن درود، گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، 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 اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی
نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور سیدہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ قاریہ حادثہ محدثہ راضیہ مرضیہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان احمد رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت 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 پہ لاکھوں سلام۔ اور جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، آقا کاندھوں پہ جن کو بٹھاتے رہے، آقا کاندھوں پہ جن کو بٹھاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، آقا کاندھوں پہ جن کو بٹھاتے رہے، آقا کاندھوں پہ جن کو بٹھاتے رہے،
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کربلا سے چلی ہے جو شام تک، کربلا سے چلی ہے جو شام تک، سیدہ کی مسافت پہ لاکھوں سلام، سیدہ کی مسافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو، شب معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جو میں نے مین پوائنٹ آپ کو بتانے ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے لے کے اقصی تک 3 مقامات پر سرکار نے نماز ادا کی۔ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ اور یہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو معراج کی رات حضور عرش سے لے کے آئے تھے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج پہ بلا کے نماز جیسا تحفہ عطا کیا۔ بات کرتے ہیں 3 مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ دوران سفر ایک مقام پر جبریل امین علیہ السلام نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر ایک دوران سفر ایک جگہ پر نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تو جبریل امین نے دست بدستہ آپ سے عرض کیا، آقا کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ شریف ہے جہاں پہ میں ہجرت کر کے آؤں گا، یہ وہ نگری ہے، ابھی تو یہ مدینہ شریف ہے، یہ منورہ بنے گا، تو یہ وہ جگہ ہے جو میری ہجرت گاہ ہے، میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آؤں گا، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میں نے نماز ادا کی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اب اگلی جگہ پہ بھی پھر سرکار علیہ السلام جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اترے، اور اتر کر آپ نے نماز پڑھی، اور نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ جبریل امین نے آپ سے سوال کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب مسکرا کے یہ تھا کہ یہ طور سینہ ہے، یہ طور سینہ ہے، یہ طور سینہ ہے۔ جہاں یہ کون سی جگہ ہے بلا؟ یہ طور سینہ، اور یہ طور سینہ کی ڈیٹیل کیا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ بھی حضرت جبریل امین بھی ساتھ تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق سے اتر کر نماز پڑھی، تو پھر جبریل امین نے پھر سوال دہرایا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ جانتے ہیں اب یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، اور یہ جائے ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اچھا یہ بے شمار ہماری کتب میں اس کا جو ہے نا وہ حوالہ ملتا ہے، اور اس میں بے شمار جگہ پہ بتایا گیا ہے 3 ایسی جگہ تھی جہاں پہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق سے اتر کر نماز ادا فرمائی۔ پہلا مقام تھا مدینہ المنورہ، دوسری جگہ تھی طور سینہ، اور تیسری جگہ جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت تھی جہاں پہ آپ نے نماز ادا کی۔ اور جو طور جو پہاڑ ہے وہ مصر اور ایلیا کے درمیان واقع ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، اور طور سینہ کے بارے میں
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ اس جگہ کا نام ہے جہاں طور پہاڑ واقع ہے. اچھا طور سینا، یہ جو سینا وہ جگہ ہے جہاں پہ طور پہاڑ ہے، میں نے اس لیے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا. اور یہ جگہ اب بھی بیت المقدس سے اس کے بیت المقدس کے جنوب کی جانب 6 میل کے فاصلے پر صرف واقع ہے. اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا اور ہم بیت المقدس گئے تو ضرور اس کی زیارت کریں گے. آپ کو دعا بھی دے رہی ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ ہم اس جگہ کی ضرور زیارت کریں جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک بھی لگے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پہ نماز بھی پڑھی، اور خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پہ جو تھا وہ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا. سرکار نے پھر ایک وہ بھی روایت ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر یہ نماز کتنی امپورٹنٹ شے ہے. پھر سرکار نے اچھا رات کو نماز، پھر راستے میں نماز، پھر مسجد اقصیٰ میں جا کے کل انبیاء کی امامت کرائی. زہرا کے بابا نے جو ہے سیدہ کے بابا جان نے، امام الانبیاء نے، پھر وہاں پہ نبیوں کی امامت کرائی، پھر نماز. اور جب عرش پہ بلایا لا مقام بلندی پہ مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ پہ، پھر خالق کائنات نے جب امت کی بات چھڑی تو امت کے لیے بھی اس وقت بھی جو تحفہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ بھی نماز تھی دوستو، وہ بھی نماز تھی. اور جتنی باقی چیزیں جو حضور پہ آج نازل ہوئی ہیں ہماری شریعت میں آئی ہیں، حضور کی شریعت میں ہیں، جو ہمارے ہم امتی ہیں تو ہمارے لیے فالو کرنے کے لیے ہیں، لیکن نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بلا کے عرش پہ بلا کے عطا کیا. اور پھر اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ میری معراج ہے کہ میں عرش اولا تک جاتا ہوں، اور مومنوں کی معراج جو ہے وہ نماز ہے. اس لیے آج سے ارادہ کریں جو بھی بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا وہ روٹین بنائے، نیت کرے نماز ضرور پڑھا کرے. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور مومن کی معراج بھی ہے. اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ حضور کی معراج کا صدقہ ہماری معراج ہو تو ہمیں ضرور نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے. جمعۃ مبارک کا دن ہے آج، تو سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام اور حضور کی آل کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے رہیں، دعائیں دیتے رہیں. دعائیں واپس آ جائیں گی، ثانیہ بانٹتے رہو ثانیہ ملیں گی. ڈیٹیل معراج شریف کی راہ عشق میں مزید اپلوڈ ہو جائے گی، اس کو واچ کرتے رہیں. بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھتے ہیں. دوستو دنیا ہم چھوڑ جائیں گے، یہ عارضی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کا سامان تھوڑا ساتھ جو ہے اس کا اہتمام کر کے رکھیں. کسی بھی وقت ہمارا بلاوا آ سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم بالکل خالی ہاتھ ہوں اور ہمارا اپنے رب کے ساتھ سامنا ہو. ہمارا یقین ہے کہ ہم حضور کی پاک بارگاہ کے دربار میں بھی جائیں گے، حضور کے ہم سے کی کچہری میں بھی ہم حاضر ہوں گے، تو ہم اتنا بھی منہ چھپا کے نہ کھڑے ہوں، کم از کم ہم کرم مانگیں تو اسی حضور کی نگاہ پڑے تو ہم حضور ہم پہ فخر کریں کہ یہ میرا امتی ہے. اللہ حافظ.